دنیا میں اگر کسی نے سوشل میڈیا پر اور اپنے نیشنل میڈیا پر ان تمام باتوں کا چرچا کیا ہے تو وہ بھارتی میڈیا نے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اسی میڈیا کو خوش کیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہاں کے جو ٹاپ کے آرٹسٹ ہیں، ہیروز ہیں وہاں کے، وہ عمران خان صاحب کے لیے آگے نکل آئے۔ کیا انڈیا میں کبھی کسی سیاستدان کو اریسٹ نہیں کیا؟ کیا پاکستان میں اس سے پہلے بڑے بڑے لیڈر اریسٹ نہیں ہوئے؟ تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، ایک پلان ہے کہ کب کیا ہونا ہے، کب کون کون سے انڈیا کے، بھارت کے وہ آرٹسٹ جن کے ملینوں فالوورز ہیں وہ آ کے ان کے حق میں بات کریں گے؟ اگر ویسے دیکھا جائے تو ایک کیس چل رہا تھا، اور اگر اس میں نیب نے انہیں گرفتار کیا تو کون سی بڑی بات تھی؟ لیکن جس طرح کا ری ایکشن دیا گیا، یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ایک پورا پلان ہے۔ اور پلان کیا ہے؟ پاکستان میں جو صرف ایک چیز بچی ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں آج اگر آپ معاشی بحران دیکھیں، سیاسی بحران دیکھیں، تعلیمی بحران دیکھیں، ہیلتھ سیکٹر دیکھیں، تو سبھی کسی نہ کسی بحران کا شکار ہیں۔ اگر کوئی ایک چیز پاکستان کی سالمیت کے اندر، پاکستان کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے قائم اور دائم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ افواج پاکستان، ہماری فورسز۔ اور اگر آپ بغور جائزہ لیں تو اگر کسی پولیٹیشین کو، کسی پارٹی کے سربراہ کو گرفتار کیا گیا تو اس کا ری ایکشن اس کے کارکنوں کی طرف سے ہماری افواج پاکستان ہی کیوں تھا؟ کیا یہ سازش نہیں تھی کہ اگلے ہی گھنٹوں میں لاہور کے اندر کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر دینا، یا تمام اسلام آباد اور پنڈی کے راستوں میں ہماری فوج کی، افواج پاکستان کی گاڑیوں کو روک کر ان کے شیشے توڑ دینا؟ کیا یہ پاکستانیوں نے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں، یہ ایک پلان کا حصہ تھا اور ہے۔ ایک ایسی افواج پاکستان جس نے کئی سالوں سے پڑوسی ملک بھارت، انڈیا کا ناک میں دم کیا ہوا، آج وہ دنیا میں اپنی انٹیلیجنس کے اعتبار سے دنیا میں اپنا لوہا منواتی ہے، تو کیا چند شرپسند عناصر کو نمٹنا ان کے لیے کوئی مشکل کام تھا؟ کیا جب وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس رہے تھے تو وہاں سیکورٹی پہ مامور سپاہیوں کی بندوقوں میں گولیاں نہیں تھیں؟ موجود تھیں۔ لیکن میں آج افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، ان کے سربراہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے صبر و تحمل سے اس سازش کو ناکام بنایا، اور یہ ثابت کیا کہ ہماری وہ عوام جو کسی کے بہکانے میں آ کر اگر کوئی ری ایکشن یا ری ایکٹ کر رہی ہے تو وہ ہم میں سے ہے۔ ایک گولی افواج پاکستان کی طرف سے نہیں چلی۔ اگر یہی چیز ہماری سرحد پہ ہوئی ہوتی تو مزہ چکھا دیا جاتا، لیکن اس سازش کو ناکام بنانا تھا، اور اس میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، بہت سمجھداری کی کہ ایک گولی ہماری افواج پاکستان یا فوجیوں کی طرف سے نہیں چلی۔ انہوں نے برداشت کیا، انہوں نے، حالانکہ آپ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ کسی مہذب ملک میں بھی، ابھی میں امریکہ کا دورہ کر کے آیا ہوں، وہاں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے، ایون اگر آپ وہاں سگنل بھی توڑ دیں اور اگر آپ کو وہاں ٹریفک پولیس کا سارجنٹ روکے اور آپ نہ رکیں تب بھی وہ گولی چلا دیتے ہیں۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آرم فورسز کے دفاتر میں یا ان کے ہاؤسز میں گھس جائیں، لیکن وہ اختیار بھی ہماری افواج پاکستان نے استعمال نہیں کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری اپنی عوام ہے۔ لیکن ایک سیاسی جماعت جسے صرف میں یہ کہوں گا کہ ذہنی بیمار تو وہ ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ دماغی حالت نفسیاتی ہے، خود غرض بھی ہے، انا پرست بھی ہے، اور صرف اپنی ذات کے اندر ہے. اور اس کی میں مثال دے سکتا ہوں. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اگر آپ زمانہ یاد کریں تو وہ بھی جیل گئے تھے، اور اس وقت کے اخبارات آپ دیکھیں تو نصرت بھٹو صاحبہ جیل کے دروازوں پر ان کے پیچھے پیچھے محترمہ بے نظیر شہید بھٹو کو لے کے روڈوں پر نظر آتی تھیں. اگر آپ نواز شریف صاحب کا زمانہ دیکھیں تو کلثوم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کے جیل جانے پر یا ان کو گرفتار کیے جانے پر روڈوں پر نظر آئی ہیں، بلکہ ایک ایسی فوٹیج بھی ہے کہ ان کی گاڑی کو کرین نے اٹھا لیا. لیکن کیا آپ میں سے کوئی یہ شاہد ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جب خود اریسٹ ہوئے تو بشرا بی بی کہاں تھی؟ آپ دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تو بلا رہے ہیں روڈوں پر، لیکن آپ کی اپنی فیملی ممبرز میں سے کوئی بھی، نہ ان کی بہنیں نہ ان کی بیگم صاحبہ روڈوں پر آپ کو نظر آئی. کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے اور اس میں خون خرابہ ہوگا. لیکن کوئی بھی چیز اگر اچانک ہوتی تو پھر جس طرح دوسرے لیڈران کی فیملیز پریشان حال روڈوں پر نظر آئیں تو ان کی بیگم صاحبہ بھی نظر آنی چاہیے تھی. اور عمران خان صاحب بہت بات کرتے ہیں کہ یوتھ آ جائے، اور اگر میں پھر گرفتار ہوا تو پھر ری ایکشن ہوگا، پھر یہ نوجوان کراچی کے روڈوں پر آ جائیں. تو میرا یہ بھی سوال ہے کہ آپ کے اپنے بچے کہاں ہیں؟ آج سے 15 سال پہلے تو چلو وہ 15 سال کے تھے، لیکن آج تو 30 سال کے ہیں. وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہیں یو کے میں. تو پھر آپ دوسروں کے بچوں کو جیلوں میں بھجوا رہے ہیں، ان سے آپ کور کمانڈر ہاؤسز پہ حملے کروا رہے ہیں. کیا صرف آپ اپنی ذات کا سوچتے ہیں؟ آپ نے افواج پاکستان کو نہیں چھوڑا جو ایک چاروں صوبوں کی پاکستان کی ضامن تھی، پھر آپ نے پاکستان کی عوام کو نہیں چھوڑا. آج آپ دیکھیں کہ یہ 3 دنوں میں جو تماشا لگایا گیا اس میں سب سے زیادہ نقصان تو عوام کا ہوا ہے. ہزاروں موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، ایون ایمبولینس میں سے بھی مریض کو اتار کے ایمبولینس جلا دی گئی. اس شہر کراچی میں صدیوں بعد کچھ بسیں ملی تھیں، کیونکہ پورے پاکستان میں تو ملتی رہتی ہیں، لیکن اس شہر کراچی کو تو صدیوں بعد بسیں ملی. آپ نے وہ بسیں جلوا دی. آپ نے پاکستان کو بنانے والے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا اگر ایک ہاؤس لاہور میں بھی تھا، آپ نے اس میں آگ لگوا دی. تو کہاں رکیں گے آپ؟ اپنی انا، خود غرضی، اپنے نفسیاتی پن سے باہر آ جائیں. سیاست دان میں سمجھتا ہوں پہلے بھی میں نے کہا تھا یہ نہیں ہے، یہ کھلاڑی ہی تھے. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے پاکستان کے لیے کھیلتے تھے، اب کسی اور کے لیے کھیل رہے ہیں. کام انہیں صرف کھیلنے کا ہی آتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ کورٹ نے، میں تو بلکہ یہ آج حیران بھی ہوں، اور میرا یہ سوال بھی ہے کہ کل انہیں جس طرح کورٹ نے خوش آمدید کہا تو ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، میں ان کے کسی عمل پر نکتہ چینی نہیں کر رہا، لیکن میرا ایک سوال ان سے بھی ہے کہ کل جب کوئی اور ملزم یا مجرم کورٹوں میں پیش ہوں گے تو پھر ان کو بھی آپ کو خوش آمدید تو کہنا پڑے گا. اور میرا عدالتوں سے یہ بھی سوال ہوگا کہ کل جب دوسرے وکلا کیس فائل کریں گے تو وہ بھی پھر اسی قسم کا آرڈر مانگیں گے کہ کوئی ملزم اگلے منڈے تک چاہے قتل بھی کر دے اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ تو اب قانون بن گیا. اور یہ قانون پر اگر عمل نہ ہوا تو پھر عوام یہ کہیں گے کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا. تو آپ نے ایک نئی روایت ڈالی ہے اور پھر اس پہ قائم بھی رہنا پڑے گا. تو یہ روایتیں صرف عمران خان صاحب کے لیے ہی ہیں اگر، تو پھر سوال اٹھے گا، ورنہ وضاحت آنی چاہیے عدالتوں سے کہ یہ قانون سب کے لیے ہے. آئندہ کوئی بھی سیاستدان
کوئی بھی ملزم مرسڈیز میں ہی بلایا جائے، بختر بند میں نہ بلایا جائے، اور عدالت میں بیٹھے رہے اور اس کو واش روم جانا ہو تو عمران خان صاحب کی طرح ججوں کے واش روم یوز کرے، کیونکہ عمران خان صاحب تو عوامی واش روم میں جانا پسند نہیں کرتے اور ہے عوامی لیڈر۔ عمران خان صاحب سے جب جج نے پوچھا کہ وہ آپ کو پولیس لائن بھیج رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے بنی گالا بھیج دیں۔ اور پھر جب ان سے بات ہوئی کہ 10 لوگوں کی لسٹ دے دیں جو آپ سے مل سکتے ہوں، تو انہوں نے اپنی بیگم بشرا بی بی اور 2 ملازماؤں کے لیے کہا، انہوں نے اپنے کسی سیاسی ورکر کے لیے نہیں کہا ملنے کے لیے۔ اور آپ سب بھی گواہ ہیں، آج پورے دن سے 11 گھنٹے سے وہ ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے نہیں کہا کہ شاہ محمود قریشی کہاں ہے، انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میں یہ نہیں کہا کہ جو میرے کارکنان بند ہیں وہ کہاں ہیں۔ آج بھی وہ خود غرضی میں صرف اپنے لیے بات کرتے رہے، آرمی چیف پر سوال اٹھاتے رہے، کیونکہ اس ایجنڈے پہ کام کرنا ہے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت کا سیاسی سربراہ ہوتا تو وہ آج پورا دن یہ سوال ضرور کرتا کہ میری سیاسی جماعت کے اکابرین، میرے باقی لیڈران کہاں ہیں۔ وہ کہتا جج صاحب سے کل کہ آپ میری ضمانت تو لے رہے ہیں، لیکن آپ بلائیے میرے باقی رہنماؤں کو بھی اسی طرح جیسے مجھے بلایا گیا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا، کوئی سٹیٹمنٹ ان کا اپنے سیاسی کارکنوں اور سیاسی لیڈروں کے لیے نہیں ہے۔ تو میں یہ بھی کہوں گا شاہ محمود قریشی صاحب سے اور باقی ان کے اکابرین سے کہ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے بھی کھیل رہے ہوں یہ، کیونکہ کھیلنا تو ان کو آتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کس کاسٹ پہ کھیلا جا رہا ہے، کہ کہاں پاکستان کی معیشت اور کہاں صرف عمران خان کی یہ فلم جو 3 دن سے چل رہی ہے۔ اور اگر یہ صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے تو آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف میرے خلاف ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سارے سیاسی جماعتیں میرے خلاف ہیں، آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن میرے خلاف ہے۔ تو بھائی اگر سارے ہی آپ کے خلاف ہیں اس ملک میں، تو آپ پھر کرنے کیا ہیں اس ملک کے اندر؟ کیونکہ ایک آدمی تو ہو سکتا ہے آپ کے خلاف، اگر سبھی خلاف ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کوئی بہت بڑی خرابی ہے۔ کیونکہ جو اس ملک کی سیکورٹی کے ضامن ہے، جو ہماری افواج پاکستان ہے، وہ سیکورٹی کے معاملات میں نہیں سمجھتا کہ وہ اونچ نیچ کریں گے۔ آپ سیکورٹی رسک ہیں اس ملک کے اندر، آپ نے یہ ثابت کیا ہے اپنے عمل سے۔ آپ نے اپنے کارکنوں کو، وہ کارکن نہیں تھے، وہ چند شر پسند دہشت گرد عناصر تھے جو آپ نے ہائر کیے ہوئے تھے۔ میں تو رانا ثناء اللہ صاحب سے کہوں گا کہ پچھلے ہفتے اور آنے والے 2 دنوں میں چیک کریں کہ کتنا فورن انویسٹمنٹ آیا ہے یہاں پر اس کام کے لیے، کیونکہ یہ پیسے دیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک سمجھدار منصوبے کے تحت آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کسی کے ہاتھ میں قورمہ، کسی کے ہاتھ میں، کیا آپ کے تحریک انصاف کے کارکنان کھانا لوٹنے گئے تھے؟ ایسا نہیں تھا۔ کیا وہ بھوکے ننگے تھے؟ نہیں، آپ تو کہتے ہیں ہم ایلیٹ کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہمارے کارکن ہیں۔ ایسا نہیں تھا، یہ سارا کا سارا پلان تھا کہ کسی نے ہاتھ میں دہی پکڑی ہوئی تھی، کسی نے قورمہ پکڑا ہوا تھا، کسی نے جو ہے وہ آپ کا اسٹرابریز پکڑی ہوئی تھی۔ تو آپ سمجھیں، بات کو ملائیں، کڑی سے کڑی کو ملائیں۔ آپ نے صرف افواج پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ آپ نے اسی ایجنڈے کے تحت کینیڈا، یو کے اور امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کو جمع کر کے نعرے لگوائے ہیں افواج پاکستان کے خلاف۔ آپ کو اریسٹ کیا تو ایک ادارے نے کیا، نیب کے ادارے نے۔ آپ نیب کے خلاف بات کرتے، آپ نیب کے قانون کے خلاف بات کرتے، لیکن آپ نے حکومت پاکستان میں حکومت یا پی ڈی ایم کے خلاف بات نہیں کی۔ آپ نے صرف افواج پاکستان کے خلاف دنیا میں بھی نعرے لگوائے اور پاکستان میں بھی نعرے لگوائے۔ تو یہ ایک ایجنڈا ہے۔ میری اپیل ہے پاکستان میں رہنے والے ہر پاکستانی سے کہ 3 باتوں پہ ضرور غور کریں کہ ان کے اپنے بچے، ان کی اپنی بیگم، اپنی بہنیں اس پروسیس سے باہر ہیں۔ انہوں نے کسی اپنے کارکن کے لیے بات نہیں کی،
یہ نہ کریں گے. ان کا صرف ایک کام ہے, آج بھی انہوں نے کورٹ سے نکلنے سے پہلے آرمی چیف کے خلاف بات کی. تو اس سے کیا مقصد نکالا جائے کہ پاکستان کا وہ ادارہ جو پاکستان کی سالمیت کا ذمہ دار ہے, آپ صرف اس کو ٹارگٹ کریں. اور ایسا کوئی سیاسی جماعت, اور میں ایز اے شہری بات کر رہا ہوں, میں ایز اے گورنر بات نہیں کر رہا, کم از کم ہم میں سے کوئی پاکستانی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. آپ یقین جانیے, جب میں ملک سے باہر تھا, مجھے اوورسیز پاکستانیوں نے ہاتھ پکڑ کے یہ کہا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ آرمی کیوں خاموش ہے. اسی ملک میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماشاء اللہ لگے ہیں. میں پھر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں فوج پاکستان کو, ان کے صبر کو, ان کے تحمل کو, کہ انہوں نے کوئی ایسی پیش قدمی نہیں کی ورنہ ان کو مزہ چکھا دیتے ہیں. انہوں نے پھر اس سازش کو ناکام بنایا. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اوورسیز پاکستانیوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آرمی کیوں خاموش ہے, ان کے گھروں پر گھس گئے ہیں, پاکستان میں فوری ایمرجنسی مارشل لا لگایا جائے. میں نے کہا نہیں, الحمدللہ ایک سیاسی قیادت موجود ہے, ہم ان معاملات سے نمٹیں گے اور انشاءاللہ نمٹیں گے. اور افواج پاکستان اپنا کام کر رہی ہے, وہ صبر و تحمل سے ہی چلے گی, ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. لیکن میں لوگوں کے جذبات کی بات کر رہا ہوں. اگر ان کے پاس لوگوں کے جذبات ہیں تو باقی بھی سیاسی جماعتوں کے کارکنان موجود ہیں اس شہر پاکستان میں, اس شہر میں اور پورے پاکستان میں. شکر کریں کہ ابھی ان سیاسی جماعتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح پاکستان میں املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کس طرح آپ افواج پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور کس طرح آپ لوگوں کی عزت نفس سے کھیل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں, جہاں تک میری اطلاع ہے, کہ ان کو کل NRO مل چکا ہے, اور وہ NRO یہ ہے کہ آپ مرسڈیز میں بیٹھ کے آ جائیں اور اس کے بعد آپ ایک ہفتے تک قتل بھی کرتے رہیں, آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. لیکن اس کے بدلے آپ نے نہ اپنے کارکنوں کے لیے کوئی بات کرنی ہے, نہ اپنے لیڈران کے لیے کوئی بات کرنی ہے, کیونکہ پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا. کسی سیاسی لیڈر کو ایسا کشن, ایسا بلینکٹ نہیں دیا گیا جس میں وہ مادر پدر آزاد ہو. تو یہ ساری چیزیں, میرا یہ کام فرض تھا کہ میں آنے کے بعد آپ سب کے سامنے یہ باتیں رکھوں کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی جو سیاست ہے, اگر اس میں ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو اس فتنے سے جان چھڑانی ہوگی. تمام سیاسی قیادت بیٹھے اور کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے یہ معیشت اور یہ ملک بچے, کیونکہ عمران خان نے تو اس کام کا ایجنڈا یا اس کام کا ٹھیکہ لے لیا ہے. اس نے نہیں چھوڑنا, وہ اپنے ایجنڈے پہ چلے گا. جو شخص ایک دن پہلے ویل چیئر پہ تھا, جب اس کو یہ آرڈر ملا کہ اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا, تو آپ دیکھیں وہ مجھ سے بھی زیادہ تیز بھاگ رہا تھا. مطلب کہاں گئی ویل چیئر, کہاں گئی وہ ٹوٹی ٹانگ. تو یہ سب ڈرامے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے ہیں. ہاں, عوام کی میں دل سے قدر کرتا ہوں, چاہے وہ عمران خان کے پیچھے ہوں یا کسی بھی لیڈر کے پیچھے ہوں. وہ ہمیشہ جذبات میں آ جاتے ہیں, ان باتوں میں آ جاتے ہیں. تو میری آج تمام ہی ماؤں, بہنوں اور ہمارے نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ خدا را آپ سوشل میڈیا دیکھ کر خود تجزیہ کر لیں کہ بھارتی میڈیا, بھارتی آرٹسٹ اور وہاں کا جو ایک پلان ہے پاکستان کی افواج کو بدنام کرنا, اس کا چرچا کیسے کیا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے. اور میں یہ بھی آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 21 مئی سنڈے والے دن, اتوار کو 4 بجے, کیونکہ مزار قائد کراچی میں ہے اور قائد اعظم کی رہائش گاہ کو لاہور میں نقصان پہنچایا گیا اور افواج پاکستان کور کمانڈر ہاؤس کو نقصان پہنچایا گیا, فوجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. تو افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے اور قائد اعظم سے یکجہتی کے لیے مزار قائد پہ
میں اپیل کرتا ہوں اس شہر کراچی کے لوگوں سے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، میں بھی، میری فیملی بھی، ہم ضرور اظہار یکجہتی کے لیے پہنچیں گے. تو سارا کراچی آئے اور بھارت کو، انڈیا کو یہ میسج دے کہ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے تمہارے جو بھی عزائم ہوں اور تم جس کو بھی اپنا اعلی کار بناؤ، لیکن ہم ایک مضبوط پازیٹیو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں آپ سب کا شکریہ. تھینک یو. عدالتیں بھی ریلیف دے رہی ہیں اور ہماری فورسز بھی خاموش نہیں، اگر سے کسی حکمت عملی کے تحت کسی سازش کو کامیاب نہ کیا جائے. کیا سمجھتے کیوں جب تمام چیزیں واضح ہیں تو اس کے باوجود ان کو ہر طرف سے فیور مل رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو کہا نا کہ ان کو ایک این آر او دیا جا رہا ہے، لیکن یہ این آر او پاکستان میں نہیں مل رہا ان کو. یہ جس طرح سے شروع سے ہم سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بیرونی ہاتھ شامل ہے، چاہے وہ بھارت کا ہو چاہے اسرائیل کا ہو، کوئی طاقتیں ایسی ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہے، حکومت میرے خلاف ہے. تو کون ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بیرونی طاقت ہے جو عمران خان کو سپورٹ دلا رہی ہے پاکستان میں، اور یہ سب آپ کو نظر آیا ہے آج. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میڈیا کا ایسا نمائندہ ہوگا جو اس بات سے ڈس ایگری کرے کہ جو ان کو آرڈرز ملے ہیں، جس طریقے سے ان کو لایا گیا ہے، جس طریقے سے ان کو لے جایا جا رہا ہے. آج آپ دیکھیں ایسے تو پرائم منسٹر کو بھی نہیں لے کے جاتے.